الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ولامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، رمضان مبارک کا مہینہ تقریباً اپنا دو عشرے مکمل کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا کہ عشر اول رحمت ہے اور عشر دوم مغفرت ہے اور عشر سوم آزادی جہنم ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظامات فرمائے ہیں جس سے آدمی جہنم سے آزاد ہو سکے۔ یہ سرکار کی برکت ہے۔ 3 قسم کے انتظامات ہوئے اس میں، 3۔ ایک انتظام تو یہ ہوا کہ سرکار نے شب قدر کے تعلق سے کہا رمضان کے آخری عشرے میں، اور شب قدر کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور مغفرت ہونا گویا جہنم سے آزادی کا اعلان ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ کر ہی لیتا ہے، انسان بشر ہے، بلکہ حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ جب سرکار نے یہ فرما دیا تو ظاہر ہے کہ انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور یہ گناہ بولے تو کیا ہے؟ گناہ بولتے ہیں ناراض کرنے والے عمل کو، تو کس کو؟ اللہ اور اس کے نبی کو، اس کو گناہ بولتے ہیں۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ اس کا نبی ہم سے ناراض ہوا، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، مگر ناراض کا عمل ہوا نبی۔ اب یہ ناراضگی والے عمل کو اللہ تعالیٰ کہے جا میں نے معاف کر دیا، نہ صرف معاف کر دیا بلکہ جو اعمال گناہ تھے اس کو میں نے ثواب کے درجے میں لکھ دیا، تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ انتظام مغفرت کی رات شب قدر میں ہوتا ہے۔ اور سرکار نے جب فرمایا آزادی کا عشرہ ہے تو اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے احادیث مختلف روایات ہے کہ کیوں شب قدر ملی، چاہے کچھ بھی وجہ ہو مگر شب قدر کی رات ہم کو ملی ہے، اور اس کی سب سے بڑا انعام وہ ہے مغفرت، اور مغفرت سے انسان آزاد ہو جاتا جہنم سے، نہ صرف آزاد ہوتا بلکہ جنت کا مستحق بن جاتا۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے اعتکاف اس امت پر بتایا، خود اعتکاف میں رہے، اس امت کو کہا اعتکاف کرو۔ تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کو مغفرت ملتی ہے اور مغفرت جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ تیسرا، سرکار کی برکت سے ختم قرآن جو ہوتا ہے وہ عشر اخیر میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ 10 دن میں کر رہے، 3 دن میں کر رہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور مساجد میں جو ہو رہا نا یہ ایک دم صحیح نہیں ہے، کیونکہ مساجد میں بعد میں ہوتا کیا، دھیرے دھیرے لوگ صرف 10 دن پڑھیں گے، بعد میں ختم ہو جائے گا، اور تراویح کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تراویح الگ، ختم قرآن الگ، یہ دونوں الگ الگ سنت ہیں۔ ٹھیک ہے کسی جگہ ہو رہا ہے مجبور لوگوں کے لیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر مساجد میں جو شروع ہوا نا وہ آگے چل کے بہت خطرناک اس کا مسئلہ سامنے آئے گا کہ امت دھیرے دھیرے چھوڑ دے گی اس اور کہیں گے ہم نے قرآن سن لیا، اب تراویح کی ضرورت نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے مساجد میں جا کر دیکھو، اب جن مساجد میں تراویح 10 دن میں پڑھی جا رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ خیر، تو یہ جو ختم قرآن کا مسئلہ ہے وہ بھی عشر اخیر میں، آخری کے عشرے میں، اور ختم قرآن کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو ایک دعا اللہ سنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ 27ویں کو قرآن ختم ہوگی انشاءاللہ ہر مسجد میں، تو قرآن پڑھنے والے کی بھی دعا اللہ سنے گا، اور ہماری مسجد میں 300-400 لوگ ہیں تو گویا 400-450 دعائیں اللہ سنے گا۔ ہر ایک کی ایک دعا بھی اللہ سن لے، بھائی پڑھنے والے کی تو اللہ سنے گا ہی، مگر اس کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے سننے والوں نے جو مکمل قرآن سنا، اللہ ان کی بھی ایک دعا سنے گا۔ اگرچہ کہ یہ حدیث میں جملہ نہیں ہے، میں استنباط کر رہا ہوں حدیث سے، ظاہر ہے کہ 400-500 اور مسجد میں کسی جگہ 1000 ہوتے ہیں، اتنی دعائیں اللہ سنے گا۔ اور چاہے ہم کو دعا سب سے بڑی مانگنی کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں نہیں، سب سے بڑی اگر دعا مانگنی ہے وہ ہے رضائے الہی۔ کیا مانگنی ہے؟ ساری عبادتوں کا خلاصہ رضائے الہی، ساری مشقتیں، مجاہدات، کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی رضا ملتی ہے تو فضل ملتا ہے۔ تمہیں اور ہم کو اچھی بات معلوم ہے کہ جتنی بھی محنتیں ہم نے کی رمضان کی، جتنی بھی، چاہے تراویح کا مسئلہ ہو، روزوں کا مسئلہ ہو، سحر کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب تو زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی ہم رمضان میں اکثر و بیشتر دیتے ہیں، اس کے مسئلے کو معلوم کرنا، ورنہ سخت تنبیہ، سخت احادیث میں وعیدیں آئی قرآن کریم میں تقریباً 3-4 جگہ، بلکہ تقریباً علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک جگہ لکھا 82 جگہ، اور علماء نے تحقیق کی تقریباً 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 32 جگہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ سب سے پہلا حکم آیا تھا نماز کے بعد زکوٰۃ کا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے، فطرہ رمضان کے مبارک مہینے میں، دیگر اعمال قرآن کی کثرت تلاوت رمضان کے مبارک مہینے میں، یہ تمام کے تمام ہم نے نہیں کیا، اللہ کے فضل نے کروایا، ہم سے اللہ چاہتے اور محبت کرتے اس لیے کروایا، اور اللہ ہی اپنے فضل سے قبول کرے گا۔ یہ ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں، بے شمار لوگ ہمارے جیسے صلاحیت مند، طاقتور، سب کچھ فرصت میں ہے، صحت مند ہے، سب ہے، مگر وہ بہانے بنا کر رمضان چھوڑ دیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کو چکما دیا، اللہ کی قسم انہوں نے نہیں رمضان کو چکما دیا، بلکہ اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے قبول نہیں کیا، تم کو ضرورت نہیں میری، میرے کو تم کو ضرورت، تمہاری ضرورت نہیں، ورنہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث لکھی ہے، بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک عابد کا واقعہ لکھا، سرکار کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کہ سرکار فرما رہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو کثیر العیال تھا، بہت زیادہ اس کے بال بچے تھے، خرچ اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، مگر دل میں ذوق تھا اللہ کی عبادت کا، ہمیشہ پریشان رہتا تھا، یا اللہ یہ دنیا کے جھمیلے سے چھٹکارا پالوں، ایک کونے میں جا کر تیری عبادت کروں۔ بنی اسرائیل میں روحانیت چلی، عیسائیوں میں روحانیت چلی، اسلام میں روحانیت کی اجازت نہیں، نہ روحانیت ہے اسلام میں، نہ نفسانیت ہے اسلام میں، روحانیت ہے، اعتدال کا راستہ ہے، اس میں سب کرتے ہوئے اللہ اس کے نبی کو راضی کرنا، سب حدود پہ رہتے ہوئے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ جناب نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ایسی دی کہ بال بچوں کا انتظام کر کے نکل گیا، اور ایک سمندر کے بیچ ایک ٹیلا دیکھا، وہاں عبادت میں لگ گیا۔ اللہ کا انتظام ایسا ہوا کہ اللہ نے وہاں انار کا ایک درخت اگا دیا، اور سمندر کا پانی کا ایک پیالہ اس کے لیے رکھ دیا گیا۔ اللہ کی عبادت 500 سال کرتا رہا، صرف ایک انار کے درختوں پر اور پانی پر۔ کیسے کیسے عابد دنیا میں آئے، کیسے کیسے محنت کرنے والے ہیں۔ ہمارا مہینہ گزرنے 20 دن، اب تیاری شروع تھی عید کی۔ اب عید کی تیاری میں ہم لوگ نہ رمضان کی تراویح کا خیال رکھتے ہیں زیادہ، نہ دعاؤں پر دھیان دیتے، حالانکہ آزادی ہے جہنم سے، اور ہم اور پھنس رہے دنیا میں، اور اللہ کہہ رہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یہ، اور ہم کیا کرتے؟ جہنم خریدنے کے کام آتے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ بازار خریدنا جہنم خریدنا ہے، مگر یہ ضرور بولتا ہے کہ اتنی بڑی اہم ترین عبادت جو آخری عشرے میں ہے، اعتکاف ہو گئی، تاخراتوں کا اہتمام ہوگا، قرآن کی کثرت سے تلاوت، رونا دھونا، کیونکہ انعام کا ٹائم ہے نا بھی، اور انعام کے ٹائم میں تم ہمارے دن بھر اچھا کام کرے، عصر مغرب کے درمیان کام ہی نہیں کرے، کام چو کام کر رہے، مالک بولتا بڑا بدماش ہے، یا کام کا جن کرنے سے دن بھر تو کام کرا تھا آدمی نے، مگر جو آخری ٹائم تھا وہاں تو ہوشیار آدمی عقل مند کیا کرتا، سیٹ کے کام زیادہ کرتا، کہا کہ سیٹ پہ نگاہوں پہ آ گئے، یہ سیٹ نے کہا بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اور بڑی محنت کرتا ہے، حالانکہ دن بھر ڈمبے مارا ضرور، ادھر کا ادھر نماز بول کے گھنٹہ لے کے چلے گا، اور مالک بول رہا ایسی کیسی نماز ہے، امام اگر امام 1 گھنٹے کی نماز پڑھا تو امام کتنا نیک ہوگا، مگر مالک کو فرصت نہیں ہوتی اندر آنے کی،
مگر انہیں جا رہا نماز بولا 1 گھنٹہ ادھر ہی. مگر وہ بچہ ہے ہوشیاری کیا کرتا، عصر مغرب اور مغرب سے عشاء تک جو اس کا ٹائم آخری پیریڈ رہتا نا اس میں بڑی محنت کرتا. جیسے وہ بچے جو سال بھر کچھ محنت نہیں کرتے، امتحان کے ٹائم پہ محنت زیادہ کرتے. مگر عجیب لوگ ہیں رمضان کے روزے دار، آخری عشرے میں بجائے محنت کے بڑھانے کے اس کو شاٹ لے لیتے. ارے اللہ کو بتاؤ کہ کچھ نہیں کر کے آپ تو کر کے آئے، یہ آخری میں دیکھو تو راضی کر دیا. بہرحال وہ شخص 500 سال عبادت کرا، ایک پانی کا پیالہ اور ایک انار روزانہ کھاتا تھا. 500 سال کے بعد اس نے دعا کی، اللہ میری خواہش ہے اس سجدے میں موت آئے، عبادت ہی میں رہا، عبادت میں میری موت ہے. اور دوسری میری خواہش ہے یا اللہ سجدے میں ہی میں قیامت تک رہوں، میرے جسم کو کوئی نہ چھیڑے. سرکار نے فرمایا اللہ نے دونوں دعائیں اس کی سن لیا. موت سجدے میں آئی اور آج تک وہ سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا. اس کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا اطراف میں کوئی جا نہیں سکتا. جیسے اصحاب کہف کا انتظام اللہ نے کیا، اور کوئی مشکل نہیں اللہ اس کے لیے انتظام کر دے. اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کہیں بھی رکھ کے بچا دے. فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بچا سکتے. بہرحال سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی روح کا معاملہ پیش آیا. اس کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی یا ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے مثال بیان کی گئی، یا ہوگی کہ قیامت دن اللہ اس سے بولے گے کہ جا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا. اس میں حیرت ہوگی کہ عبادت میں کروں، قربانی میں دوں، بال بچے میں چھوڑوں، مجاہدات میں کروں، اور تیرے فضل سے جنت میں جاؤں. انسان کا فطرت ہے کہ کام میں کرا تو میرا نام ہونا نا بھی، کام میں کروں نام کسی اور کا برداشت نہیں ہوتا اسے. بہرحال اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اچھا یہ بات سرکار فرما رہے یا تو ہو گئی یا ہونے والی ہے. اب یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہو گئی تو میدان محشر تو ہوا ہی نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں. جیسے شیطان کے بارے میں کہا قیامت میں ایسا وہ کہہ دیا اس نے، تو ماضی کا صیغہ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات ہونے میں کوئی اس کے انکار میں کوئی گنجائش نہیں، یعنی یہ بات نہ ہو ایسا ناممکن ہے، یعنی ایسا سمجھو یہ ہو گیا. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا. ہاں حالانکہ وقالہ کا لفظ قالہ میں نے کہہ دیا اس نے، جبکہ ابھی کہا نہیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہے کہ 101% بات یہ طے ہے کہ یہ ہو گیا، سمجھو آپ. قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ٹھیک ہے فرشتے کو بلائیں گے، اس کو لے جاؤ جہنم کی سیر کراؤ، اور اتنے دور رکھنا جہنم کے اس کو کہ جہاں سے 500 سال کا فاصلہ ہو. اور جہنم کے اتنے دور رکھا جائے گا 500 سال کے فاصلے پر. ایک لہر آئے گی، ایک لہر جیسے لوہ جس کو بولتے ہیں نا ہم چلتی، وہ لوہ آتی اس کی پوری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، اور اس کی زبان پہ کانٹے پڑ جائے گے، زبان باہر نکلے گی اور کہے گا پانی 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 پانی. اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوگا، فرشتہ ایک غیب سے اپنا ہاتھ ظاہر کرے گا، اس میں پانی ہوگا، وہ پانی کی طرف ہاتھ پڑائے، کہے گا نہیں یہاں بے قیمت کوئی چیز نہیں ملتی، یہاں قیمت ہونا. کہاں کیا لے گے قیمت؟ کہا 500 سال کی عبادت. تب کو پانی کا پیالہ لے گا. وہ حیرت میں رہے گا مرتا کیا کرتا، اگر پانی نہیں پیا تو مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اور یہ پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوگی. سرکار فرماتے ہو 500 سال کی عبادت دینے کو تیار ہو جائے گا. فرشتہ 500 سال کی عبادت کا سودا کر کے پانی کا پیالہ اس کو دے دے گا، پانی پی کر اس کو جان میں جان. اللہ تعالیٰ کہیں آپ مت گھما، اس کو لے کر آ جاؤ. اور پھر اس سے کہیں گے اب بتا تیری عبادت جو تھی اس اعتبار سے اس کے صلے سے ہم آزاد ہو گئے، تو نے اپنی عبادت بیچ دیا ایک پانی کے پیالے میں، اب تیرے پاس کیا بچا؟ اچھا یہ بتا 500 سال تیرے کو توفیق کس نے دیا تھا، طاقت کس نے دیا تھا؟ پانی کے پیالے وہاں ہم نے اتنے پڑھائے تو اس کا کیا صلہ ہم کو دیا؟ بتا. ایک پیالے پہ 500 سال کی عبادت دے سکتا، ہزاروں پیالے لاکھوں پیالے پی گا ہمارے، ہزاروں انار کے دانے کھا گئے. توفیق ہم نے دی، طاقت ہم نے دی، سجدے میں ہم نے موت دی، تیری اس قیامت تک ہم نے حفاظت کی. اب بتا کیا ہے اس کا صلہ، بتا ہمارے پاس، تیرے پاس کیا ہے دینے کو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ مجھے اس لیے امتحان لینا چاہ رہے کہ میرے اندر کی بڑائی نکالنا چاہ رہے. اور رو کر کہے گا مولا اب میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے انکساری کے، مجھے معاف فرما. اللہ کہے ہاں کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مخلوق میرے فضل کے بغیر جنت میں جانے سے، سرکار نے بھی اس حدیث میں بیان کر دیا.
اما جان حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا سرکار آپ بھی نہیں جا سکے اللہ کے فضل کے بغیر؟ آپ نے اگرچہ کہ یہاں اظہار عاجزی کی اور کہا کہ میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جاؤں گا، مگر اللہ میرے ساتھ فضل کرے گا، جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ ہماری جو عبادتیں ہوئیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی چاہت تھی جو ہم نے عبادتیں کی۔ مگر اب اس عبادتوں کی حفاظت کرو توبہ سے، یہ بازار کی نظر نہ کرو۔ یہ تاخراتوں کا ہم نے جو انتظام کیا اور اہتمام کیا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ شب قدر ہم کو ملنا۔ اس کے لیے ہم نے جو الحمدللہ ہمارے نوجوان محلے کے کمیٹی کے حضرات اور بہت سارے لوگوں کی رائے آئی اور پھر علماء کو بلایا گیا اور علماء آئیں گے۔ آج پہلی تاخرات ہے، آج پہلی تاخرات۔ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ مہینہ مبارک مہینہ اللہ کا مہمان بن کر آیا اور اللہ کے پاس ہماری شکایت نہیں لے کے جانا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو نعمتوں سے مالا مال کر دینا۔ اللہ نے موقع ہاتھ میں ہے، اس کو ہاتھ میں سے جانے مت دو۔ اب چاہے ہم اللہ سے جنت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اللہ کا دیدار حاصل کرو، ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہم اب کلیئر ہو گئے، مغفرت یہاں تک ہو گئی، اب کلیئر ہو گئے، سمجھ لو، یقین کر لو، امید کر لو، کلیئر ہو گئے۔ اب لینے کا وقت ہے، لینے کے ٹائم میں بھاگو مت۔ اور اللہ دینے کے لیے وہ دعات ہے، اللہ چھپر پھاڑ کے دیتا، بولتے نا چھپر پھاڑ کر۔ اس کے دینے کے واقعات میں آپ کو بتاؤں، مگر اس کے لیے ہمارے پاس جو ضرورتیں ہیں، مطلب جو چیزیں ہیں، تاخراتوں کے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پہ انسانیت کے لیے اور فلسطین کے لیے۔ ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے، رمضان کے روزے داروں کی، اس کے لیے بھولنا مت۔ یہ سرکار کی امت ہے، سرکار نے فرمایا جو مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کے لیے دعا ہم کو کرنا۔ اس کے لیے سب کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی پہلی تاخرات ہے، اسی طرح 5 کی 5 تاخراتوں کا اہتمام ہے، اور اگر یہاں نہیں کر سکتے تو گھر میں تنہائی کرو، تنہائی میں کرو، مگر ایک ماحول بنایا گیا کہ ماحول کے ذریعے سے تاخرات کا اہتمام ہم کر سکے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔ باقی